السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، الحمدللہ جامعہ انوارے کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں پارے 19 مکمل ہم نے ریکارڈ کر دیا۔ آج الحمدللہ ہم پارے 20 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کیا وہ ذات بابرکت کہ جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا اور پھر آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، بارش نازل کیا۔ تو اب یہاں پر امن جو لائے ہیں تو یہ اس کی خبر محذوف مانیں گے۔ کیسے کہ ترجمہ پہلے مفہوم سمجھ لیں تو بات آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کیا وہ ذات بابرکت کہ جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا وہ بہتر ہے یا پھر تمہارے معبود بہتر ہے؟ یہ اصل کلام میں بتانا اصل مقصد ہے۔ یہاں پر جو اللہ نے تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کی ہیں، بنائی ہیں، وہ اللہ بہتر ہے یا پھر یہ تمہارے معبودان باطلہ جو جھوٹے خدا ہیں وہ بہتر ہے؟ یہ اصل بتانا مقصد ہے یہاں پر۔ چلیے، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ۔ اب یہاں پر کیا ہے، اب تک کلام غائبانہ انداز میں کیا جا رہا تھا، پھر اچانک کلام کیا ہے، غائب سے متکلم کی طرف پلٹایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہم نے کیا کیا، اس پانی کے ذریعے سے باغات اگائے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهِ التفات من الغیبۃ الی التکلم، اس میں کیا ہے، غائب سے متکلم کی طرف پلٹا گیا ہے، التفات کیا گیا ہے۔ اس پانی کے ذریعے سے ہم نے باغات اگائے۔ حدائق کا لفظ آیا ہے تو بتا رہے ہیں حدیقتن کی جمع ہے یہ۔ اب کہتے کسے ہیں حدائق؟ وہو البستان المحوط، ایسا باغ جس کا کیا ہے، احاطہ کر لیا گیا ہو، جس کی باؤنڈری بنائی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں یہ حدیقہ۔ وہ بھی کیسے باغات بنائے؟ ذات بہجتن، بڑے خوبصورتی والے خوبصورت باغات ہم نے اس پانی کے ذریعے سے اگائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں تھا، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، تم اتنی قدرت نہیں رکھ سکتے کہ اس باغ کے، پورا باغ تو دور کی بات، اس باغ کے ایک درخت کو بھی اگائے، تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے، نہیں اگا سکتے تم اس باغ کے ایک درخت کو بھی۔ کیوں؟ لعدم قدرتکم علیہ، یہ درخت کو اگانے پر تمہیں قدرت نہ ہونے کی وجہ سے تم قدرت نہیں رکھ سکتے۔ تمہارا کام صرف اور صرف زمین میں بیج ڈالنا ہے، زمین اس بیج سے درخت اگانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ الہ مع اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت اور اپنی تخلیق بیان کرنے کے بعد اب ان کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے؟ اعانۃ علی ذلک، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کام میں مدد کیا ہو کہ درخت اگانے میں، باغات کو سجانے میں اور پھر آسمان سے پانی نازل کرنے میں، کیا کوئی دوسرے خدا ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیے ہیں ان کاموں میں؟ اب یہاں لیس معہ الہ، یعنی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی خدا نہیں ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہوتے ہوئے یہ سارے کے سارے کام انجام دیتا ہے۔ چلیے، الہ جو یہاں پر لفظ آیا ہے تو دو حمزے ایک ساتھ آئے ہیں تو اس کے پڑھنے کے طریقے بتا رہے ہیں کہ الہ بتحقیق الحمزتین، کہ دو حمزوں کی تحقیق کے ساتھ، یعنی دونوں کو ظاہر کر کر الہ، و تسہیل الثانیتی، دوسری قرات کیا ہے کہ دوسرے حمزے کو تسہیل کے ساتھ پڑھ کر الہ، یہ کوئی بات۔ وَإِدْخَالِ الف بینہما علی الوجہین، اب تیسری اور چوتھی صورت بتا رہے ہیں۔ الہ جو پہلے پڑھے تھے تو اسی میں دو حمزوں کے درمیان الف کا اضافہ کر کر الہ، یہ تیسری صورت ہوئی۔
چوتھی صورت جو دوسری صورت تھی کہ دوسرے حمزے کو تسہیل کے ساتھ پڑھے تھے، تو حمزہ اور تسہیل والے حمزے کے درمیان الف اضافہ کر کر آ الہن اس طرح پڑھیں گے۔ تو بہرحال 4 طریقوں سے اس کو پڑھا گیا ہے، صرف یہیں پر نہیں، آگے جتنے مقامات پر فی مواضعہ السبع 7 مقامات پر آگے آئے گا تو وہاں پر بھی کیا ہے ایسے ہی 4 طریقوں سے پڑھیں گے۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ حد سے آگے بڑھی ہوئی قوم ہیں، وہ حد سے آگے بڑھی ہوئی قوم ہے۔ کیوں؟ یشرکون باللہ غیرہ، کیسے حد سے آگے بڑھ گئے ہیں وہ لوگ؟ اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک ٹھہرا کر، اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک ٹھہرا کر وہ حد سے آگے بڑھی ہوئی قوم بن گئے ہیں۔ چلیے پھر آگے بتا رہے ہیں امن جعل الارض قرارا، یا وہ ذات بابرکت کہ جس نے کیا ہے زمین کو قرار بنایا، قرار والی بنایا، یعنی لا تمید باہلھا، کہ زمین والوں کو، زمین پر جو لوگ رہتے بستے ہیں ان کو لے کر زمین حرکت میں نہیں آتی، ہلتی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے ایک جگہ پر بالکل ٹکی ہوئی ہے، قرار وہاں ایسی ٹکی ہوئی ہے کہ اس کے اندر حرکت پائی نہیں جاتی، ہلتی نہیں ہے۔ وجعل خلالها انہارا، اور پھر اس اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کے درمیان میں فیما بینہا، اس زمین کے درمیان میں کیا ہے نہریں بنائے، اس کے ذریعے سے کیا ہے پانی ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتا رہتا ہے۔ وجعل لها رواسی، اور پھر اس زمین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رواسی یعنی بلند پہاڑ بنائے ہیں، اثبت بها الارض، کہ جو ان بلند پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کیا ہے بالکل رکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، ثابت ہے۔ وجعل بین البحرین عاجزا، اور حاجزہ، اور پھر دونوں سمندروں کے درمیان ایک حاجز، آڑ، یعنی ایک پردہ بنا دیا ہے، بین العذب والملح، کیسے کون سے سمندر؟ میٹھے پانی کے سمندر اور کھارے پانی کے سمندر کے درمیان ایک آڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی ہے کہ لا یختلط احدہما بالآخر، کہ اس آڑ کی وجہ سے ایک سمندر دوسرے سے ملتا نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے میں غلط ملت نہیں ہوتے، ملتے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ ذات بابرکت کہ جس نے یہ سارے کام انجام دی ہے، وہ بہتر ہے کہ یا تمہارے معبودان باطلہ جو ان میں سے ایک کام بھی انجام نہیں دے سکتے وہ بہتر ہے۔ یہ مفہوم ہوا اس کا۔ الہ مع اللہ، پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں کے اکثر لوگ کیا ہے اللہ کے ایک ہونے کو نہیں جانتے، بلکہ اللہ کی ذات کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے علاوہ کئی خداؤں کو وہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یجیب المضطر، کیا وہ ذات بابرکت کہ جو مضطر یعنی بے چین و بے قرار جو آدمی ہے، المکروب وہ آدمی جو پریشانی میں مبتلا ہوا، الذی مسہ الضر ایسا پریشان آدمی کہ جس کو کیا ہے پریشانی پہنچی ہو، تو اذا دعاہ جب وہ پریشانی میں مبتلا آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ پریشانی میں مبتلا آدمی کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ یجیب دعا کے مقابلے میں آئے تو جواب دینا نہیں کہیں گے بلکہ دعا قبول کرنے کے معنی میں لیں گے۔ تو جب پریشانی میں مبتلا آدمی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کے علاوہ کون اس کی پکار قبول کرتا ہے، کون اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کی پریشانی کون دور کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ کون اس کی پریشانی اس سے دور کرتا ہے؟ تو ہاں یہ ایک معنی ہو، یا نہیں تو دوسرے معنی اس کے یعنی جو ذات بابرکت کے پریشان آدمی جب اس کو پکارتا ہے تو اس پریشان آدمی سے اس کی پریشانی دور کرتا ہے، تو وہ ذات بابرکت یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہے یا یہ معبودان باطلہ بہتر ہے کہ جب پریشانی میں ان کے عبادت کرنے والے ان کو پکارتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ ذرا برابر بھی ان کی پریشانی دور نہیں کر سکتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہتر ہے کہ جو پریشانی میں مبتلا لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، یا پھر یہ معبودان باطلہ بہتر ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ صرف اسی سے نہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی پریشان لوگ ہیں ان سب سے پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور پھر وہ ذات بابرکت کہ جس نے تم کو کیا ہے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، وہ ذات بہتر ہے۔ زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو اب اس کا کیا مطلب یہاں سمجھا رہے ہیں۔ پہلے خلفاء الارض کی وضاحت کر رہے ہیں کہ الاضافۃ بمعنی فی، اضافت کیا ہے؟ فی یعنی کہ مضاف مضاف الیہ کے درمیان فی محذوف مانیں گے۔ خلفاء فی الارض کیا کیا ہے؟ اس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ کیسے خلیفہ بنایا ہے؟ اب بتا رہے ہیں کہ یخلف کل قرن القرن الذی قبلہ، ہر بعد والی صدی
پہلے والی صدی کے خلیفہ بن جاتے ہیں. یعنی مطلب صدی تو یہاں پر سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے، لیکن اصل معنی کیا ہے؟ بعد میں آنے والے لوگ پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے خلیفہ بنتے ہیں، یہ اصل مطلب ہے. تو پہلے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا، انتقال کیا، دنیا سے ان کو اٹھا لیا، پھر اس کے بعد والے لوگوں کو پہلے والے لوگوں کا خلیفہ بنایا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں سنبھالتے رہتے ہیں. تو یہ معنی ہوئی. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے؟ قلیلاً ما تذکرون، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. قلیلاً ما میں ایک تو قلیلاً تقلیل کے معنی اس کے اندر پہلے سے ہی، تھوڑے کے معنی اس کے اندر ہے ہی ہے. پھر اس پر جو قلیلاً میں جو تنوین لائی گئی ہے وہ بھی کیا ہے؟ تنوین تقلیل کے لیے. ایک تو قلیلاً، پھر اس کے بعد تنوین جو ہے وہ بھی تقلیل کے لیے. اب پھر ما جو لائے ہیں اس میں بھی مزید تقلیل، یعنی کہ 3 چیزیں لائے ہیں یہاں پر قلت کو بتانے کے لیے. تو مطلب تاکید کے ساتھ جب قلت بتانا ہے تو مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی ان کافروں میں سے نصیحت حاصل نہیں کیے، یہ معنی ہوگا. تو ایسا نہیں لیں گے کہ بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جو نصیحت حاصل کیے، ایسا نہیں، بلکہ کیونکہ تاکید کے ساتھ جب یہاں پر ایک تو قلیل لفظ ہے، پھر تنوین قلت کے لیے ہے، پھر ما لائے ہیں مزید تاکید کے لیے، تو اب کیا معنی ہوں گے کہ کوئی بھی ان میں سے کیا ہے، یعنی عدم الکل، کلیت کے ساتھ اس کی نفی کرنے کے لیے یہاں پر قلیل کا لفظ استعمال کیے ہیں. قلیلا ما تذکرون، یعنی ان میں سے کوئی، ان کافروں میں سے کوئی بھی کیا ہے، نصیحت حاصل نہیں کیے. تتعیدون، یا پھر تم کافروں میں سے یا ان کافروں میں سے، 2 طرح اس کو پڑھا گیا ہے، فوقانیہ اور تحتانیہ کے ساتھ. تتعیدون، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی تم میں سے نصیحت حاصل نہیں کیے. وفیہ، اب تذکرون کی اصل کیا ہے بتا رہے ہیں. وفی ادغام التاء فی الذال، اس میں جو ہے تا کا ذال میں ادغام کر دیا گیا ہے. تا کا ذال میں مطلب اسی جیسے اس سے پہلے ہم وضاحت کرتے آئے ہیں کہ تا کو پہلے ذال سے بدلے، پھر ذال کا ذال میں ادغام کر دیے. تذکرون تھا تو بعد میں کیا کیا، اس کو تا کو ذال سے بدل کر تذکرون پڑھے ہیں. وما زائدۃ لتقلیل القلیل، ما زائدہ ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے معنی لتقلیل القلیل، جو چیز پہلے سے قلیل ہے اس کی مزید قلت کرنے کے لیے، اس کو مزید کم کر کر بتانے کے لیے یہاں پر لایا گیا ہے. تو وہی معنی ہوں گے جس سے ہم نے بتایا کہ ان کافروں میں سے کوئی بھی ان باتوں کو نہیں سمجھتے، ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے. ام من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اب آگے بتا رہے ہیں کہ وہ ذات بابرکت جو تم کو تمہارے مقامات تک پہنچنے کے لیے تاریکیوں میں، فی ظلمات البر والبحر، سمندر کی جو تاریکیاں ہیں، خشک راستوں کی جو تاریکیاں ہیں، تو ان تاریکیوں میں تمہارے اپنے مقامات تک پہنچنے کے لیے تمہاری رہنمائی کرتی ہے. امی یہدیکم یرشدکم الی مقاصدکم، تمہارے اپنے مقاصد، منازل، جو گھر ہیں، جو مقامات ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ ذات تمہاری رہنمائی کرتی ہے. تو کیا وہ ذات بہتر ہے یا تمہارے معبودان باطلہ بہتر ہیں کہ جب تم راستہ بھٹک جاؤ تو وہ تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہیں سیدھا راستہ بھی نہیں بتا سکتے، یہ مطلب ہوگا. تو کیا وہ ذات جو تمہارے مقامات تک پہنچنے کے لیے تاریکیوں میں، سمندر کی تاریکی ہو یا پھر خشک کی بری تاریکی ہو، تو اس میں تاریکی یعنی اندھیری میں تمہاری رہنمائی کرتی ہے، تمہیں صحیح راستہ بتاتی ہے. کیسے؟ سمندری راستے میں اگر تم سفر کر رہے ہیں یا پھر خشکی والے یعنی غیر سمندر والے جو راستوں میں اگر تم سفر کر رہے ہیں تو بالنجوم لیلاً، راستہ اگر بھٹک جائے تو تم کیسے راستے معلوم کرتے ہو؟ ستاروں کو دیکھ کر ان کے حساب سے راستہ تم معلوم کرتے ہو رات کے وقت میں. دن میں اگر تم راستہ بھٹک گئے ہیں، راستہ معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو بعلامات الارض نہاراً، زمین پر جو علامتیں رکھی ہیں، جو نشانیاں رکھی گئی ہیں، ان کے ذریعے سے تم دن میں دیکھ کر راستے معلوم کرتے ہو. تو تمہارے مقامات تک پہنچنے کے لیے جو ذات تمہاری رہنمائی کرتی ہے، تمہیں صحیح راستہ بتاتی ہے، تو وہ ذات بہتر ہے یا پھر تمہارے معبودان باطلہ بہتر ہیں کہ تم اگر بھٹک جائیں، راستہ بھول جائیں تو وہ تمہیں ذرا برابر بھی تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتے، تمہیں صحیح راستہ نہیں بتا سکتے. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یا پھر وہ ذات کہ جو اپنی رحمت نازل کرنے سے پہلے، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت کو نازل کرنے سے پہلے، ای قدام المطر، رحمت سے مراد یہاں پر بارش ہے، بارش کے نازل کرنے سے پہلے جو کیا ہے بھینی بھینی ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتی ہے، وہ ذات بہتر ہے یا پھر یہ معبودان باطلہ بہتر ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، وہ کافر، وہ مشرک
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جن جن چیزوں کو شریک کرتے ہیں، جو جو چیزیں اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان ساری چیزوں سے بلند و بالا ہے۔ بہی غیرہ، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ساری چیزوں سے، چاہے بیٹے بنانا ہو، بیوی بنانا ہو، یا پھر بیٹیاں بنانا ہو، یہ ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بلند و بالا ہے۔ امن یبدأ الخلق، کیا وہ ذات بابرکت جو کیا ہے؟ مخلوق کو ابتداءً پیدا کرتی ہے، یعنی مخلوق کا وجود ہی نہیں، بغیر وجود کے مخلوق کو وجود بخشتی ہے، عدم سے وجود میں لاتی ہے۔ فی الارحام، کیسے؟ شکم مادر میں، ماؤں کے رحموں میں نطفے کے ذریعے سے، یعنی نطفے کے ذریعے سے مخلوق کو پیدا فرماتی ہے ابتداءً۔ ثم یعیدہ، پھر وہی ذات کیا ہے؟ اس مخلوق کو کیا ہے؟ دوبارہ لوٹاتی ہے، بعد الخلق، بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اس کو لوٹاتی ہے، دوبارہ زندہ کرتی ہے۔ یعنی ابتداءً بھی جو ذات بابرکت انسان کو پیدا کرتی ہے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ اس انسان کو زندہ کرے گی، تو کیا وہ بہتر ہے یا پھر تمہارے معبودان باطلہ بہتر ہیں؟ یہ معنی ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہ وَإِن لَّمْ يَعْتَرِفُوا بِالْإِعَادَةِ لِقِيَامِ الْبَرَاهِينِ عَلَيْهَا، کفار مکہ حالانکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بہت سارے دلائل پیش کر دیے گئے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس پر یہ دلیل ہے، اس پر یہ دلیل ہے، اس پر یہ دلیل ہے۔ بہت سارے دلائل پیش کرنے کے باوجود بھی کفار مکہ اس بات کا اعتراف نہیں کرتے، اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے، اس کو تو قبول نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو پہلی والی تخلیق ہے، انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہے نطفے کے ذریعے سے، وہ تو اس بات کو مانتے ہیں نا۔ ایک چیز کو مانتے ہیں، دوسری چیز کا انکار کرتے ہیں، تو پہلی چیز ہی جب مانتے ہیں تو اس کو ہی مد نظر رکھو کہ جب انسان کا وجود ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کو پیدا کر رہا ہے، تو مرنے کے بعد تو پھر بھی انسان کا جسم ہے، انسان کا وجود موجود ہے، ہڈیوں کی شکل میں ہی صحیح وہ موجود ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرنا یہ اس کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ جو عدم سے وجود میں انسان کو لا سکتا ہے، تو جو انسان ہڈیوں کی شکل میں موجود ہے، تو کیا اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ چیز یہاں پر بتانا اصل مقصد ہے۔ چلیے پھر آگے بتا رہے ہیں کہ وَإِن لَّمْ يَعْتَرِفُوا بِالْإِعَادَةِ لِقِيَامِ الْبَرَاهِينِ عَلَيْهَا، برہان اس کی جمع براہین ہے، اس پر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اگرچہ کہ بہت سارے دلائل بیان کر دیے گئے ہیں، قائم ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی کافر کیا ہے؟ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ ذات بابرکت کہ جو تم کو کیا ہے؟ آسمان سے زمین سے رزق عطا کرتی ہے۔ آسمان سے رزق مطلب آسمان سے بارش نازل کرتی ہے، وہ بارش کیا ہے؟ رزق کے اگنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، بالمطر، بارش آسمان سے اتار کر رزق پیدا کرتی ہے۔ والارض، اور زمین سے رزق دینا مطلب بالنباتی، نباتات زمین سے اگا کر۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور دوسرا خدا ہے؟ اب یہ سارے بیانات اور پارے کے شروع سے لے کر یہاں تک جو سلسلہ وار جو بیان کیا جا رہا ہے، وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اب پورے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے خلاصے کے طور پر یہاں اب مفہوم سمجھایا جا رہا ہے، لا يفعل شيئا مما ذکر الا اللہ، یعنی ابھی جن جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، جو باتیں ابھی بتائی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لا يفعل شيئا مما ذکر، وہ ساری باتیں سوائے اللہ کے، ساری باتیں تو دور کی بات، ان باتوں میں سے کوئی ایک بھی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ولا الہ معہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی نہیں ہے جو اللہ کا مددگار ہو، اللہ کی مدد کرتا ہو۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، تم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے، تم جو یہ جو دعویٰ کر رہے ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل لے کر آؤ۔ اے حبیب آپ میری طرف سے ان سے کہیے کہ اگر تم اس بارے میں سچے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے، اللہ کا مددگار ہے، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل پیش کریں۔ ہاتو برہانکم، تم کیا ہے؟ تمہاری دلیل لے کر آئیں۔ حجتکم ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ان معی الہن، میرے ساتھ دوسرا خدا ہے، میرا مددگار ہے۔ فعل شیئا مما ذکر، جو کیسا خدا ہو؟ وہ صرف نام کا خدا نہ ہو، بلکہ ابھی جن جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، جن جن مخلوقات کی پیدائش کا تذکرہ کیا گیا،
ان میں سے وہ ساری نہ صحیح کم سے کم ان میں سے ایک چیز کو بھی پیدا کیا ہو، ایک چیز کو بھی وہ انجام دیا ہو، ایک چیز کو بھی وہ وجود بخشا ہو، ایسا خدا اگر ہے تو اس پر دلیل پیش کریں۔ تو جواب کیا ہے ان کا؟ نفی میں ملے گا کہ وہ سب اپنی طرف سے کھڑے ہوئے معبودان باطلہ تھے، وہ حقیقت میں خدا نہیں تھے، اور خدا حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو ابھی جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا وہ ساری چیزوں کو خود سے پیدا کر سکے اور پیدا کرنے کی اس کے پاس طاقت ہو، تو حقیقت میں وہی خدا ہو سکتا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وَأَسُوهُ وَسَأَلُوهُ عَنْ قِيَامِ وَقْتِ السَّاعَةِ، قیامت کے قائم ہونے کے وقت کے بارے میں کفار مکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار پوچھتے رہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ ایمان لانے کے لیے کفار مکہ حضور سے نہیں پوچھ رہے تھے، بلکہ اصل مقصد ان کا کیا ہے؟ قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں انکار کرنا، اس کا مذاق اڑانا اور اس کا کیا ہے؟ اس کی تکذیب کرنا، اس کو جھٹلانا اصل مقصد تھا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب کفار مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان وقت قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے کا جو وقت ہے اس کے بارے میں جب کفار مکہ نے پوچھا، فنزل، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ سے قیامت کے قائم ہونے کا وقت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، کون سا دن ہوگا، کون سا وقت ہوگا، آپ ان سے کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمینوں اور آسمانوں میں جو جو مخلوقات ہیں، چاہے وہ مخلوقات فرشتے ہو یا انسان ہو، کوئی بھی غیب کی باتوں کو اللہ کے علاوہ نہیں جان سکتا۔ زمینوں میں اور آسمانوں میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، فرشتے، انسان، وہ سب کے سب کیا ہے؟ الغیب ما غاب عنہم، جو چیزیں ان سے چھپی ہوئی ہیں، غائب ہیں، سوائے اللہ کے کوئی ان چیزوں سے واقف نہیں، کوئی ان کو نہیں جانتا خود سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو بتانا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے بتانے سے وہ جان سکتا ہے۔ الا اللہ لیکن اللہ یعلم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں زمین اور آسمان میں چھپی ہوئی ہیں ان ساری چیزوں سے واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وما یشعرون، اور ان کافروں کو دوسرے لوگوں کی طرح ان کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی اور پھر اس وقت حالات کیا ہوں گے۔ وما یشعرون ای الکفار کغیرہ، دوسرے لوگوں کی طرح کافروں کو بھی اس بات کا شعور نہیں ہوگا اچانک قیامت قائم ہوگی، اور پھر ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ایان یبعثون، کہ کون سے وقت میں ان کافروں کو پھر ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بل، یہ قیامت کے بارے میں جو کافروں نے سوال کیا، پوچھا، قیامت پر ایمان لانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں بات کیا تھی؟ اب بتا رہے ہیں بل ادارکا۔ اب یہ بل ادارکا دیکھیں، پہلے اس لفظ کی وضاحت سمجھ لیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ بل بمعنی حل، یہاں پر بل جو آیا ہے حل کے معنی میں ہے۔ تو اب ادرکا، ادارکا، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ ادرکا بوزن اکرمہ، اکرمہ کے وزن پر ادرکا ہے یہ، وفی قراءۃ، ایک قراءت میں تو یہ اکرمہ کے وزن پر ادرکا ہے، وفی اخرى، اور ایک دوسری قراءت میں ادارکا پڑھا گیا ہے، اس کو ادرکا کی بجائے ادارکا پڑھا گیا ہے۔ اب ادارکا بتشدید الدال، دال کی تشدید کے ساتھ ہے۔ اب یہ ادارکا ہے کیا لفظ، کون سے باب سے ہے؟ تو بتا رہے ہیں اصلہ تدارکا، یہ باب تفاعل کا فعل ماضی ہے، تدارکا فعل ہے اصل۔ تو ہوا کیا؟ باب تفاعل کا جو پہلے والا جو تا ہے اس کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کر دیے، ابدلت التاء دالا وادغمت فی الدال، پہلے تا کو دال سے بدلے، دال کا دال میں ادغام کر دیے۔ ادغام کرنے کے بعد یاد رکھیں کہ جو حرف مدغم ہوتا ہے، مشدد ہوتا ہے، پہلا حرف اس میں ساکن، دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ تو پہلا حرف جب ساکن ہے اور کلام کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے تو ساکن سے ابتدا محال ہے، تو لہٰذا کیا کیے؟ شروع میں حمزہ وصل کا اضافہ کیے، طلبت حمزۃ الوصل، حمزہ وصل کو کیا ہے؟ شروع میں لایا گیا، یہ معنی ہوئے، تو ادارکا بن گیا ہے۔ تو بہرحال ادرکا ادارکا دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ معنی کیا ہوں گے؟ ادرکا پڑھیں گے تو بلغا و لاحقہ کے معنی میں ہوگا، پہنچنا، یہ لاحق ہونا، یہ معنی ہوں گے۔ اور اگر تدارکا پڑھیں گے تو تتابع تلاحقہ، یہ معنی لیں گے اس کے۔ علمہم بالآخرۃ، کیا اب مطلب کیا ہے؟ اب جب یہ لفظی وضاحت آپ سمجھ لیے ہیں تو اب معنی و مفہوم کی طرف آئیں کہ کیا ان کا علم آخرت تک پہنچ گیا ہے، یعنی اب وہ آخرت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے حضور سے اس طرح کی سوال کر رہے ہیں؟ ای بہا، آخرت کے بارے میں، حتی سألوا عن وقت مجیئہا، یہاں تک کہ
قیامت کب آئے گی، قیامت کے آنے کے وقت کے بارے میں وہ لوگ سوال کر رہے ہیں؟ کیا اس آخرت پر ایمان لاتے ہوئے وہ لوگ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں؟ لیس الامر کذالک، معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو آخرت کے بارے میں حضور سے سوال کر رہے ہیں تو حقیقی بات تو یہ ہے کہ بل ہم فی شک منہا، آخرت کے بارے میں وہ لوگ ابھی بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ شک میں پڑنا تو دور کی بات، بل ہم منہا عمون، آخرت کے بارے میں وہ تو کیا ہے، اندھے ہو گئے ہیں۔ شک میں پڑے ہیں پھر بھی ایک بات ہو سکتی ہے، لیکن عمون کا مطلب کیا ہے کہ شک میں پڑنا یہ تو بہت چھوٹی بات ہوئی، آخرت کے بارے میں وہ بالکل اندھے ہو گئے ہیں، کھلے طور پر وہ انکار کرتے ہیں کہ قیامت ہرگز قائم ہونے والی نہیں ہے، آخرت ہرگز واقع ہونے والی نہیں ہے۔ بل ہم منہا عمون، کیسے؟ بصارت تو ان کی موجود ہے لیکن من عمی القلب، قلبی اعتبار سے وہ کیا ہے، بالکل اندھے ہو گئے ہیں، ان کا دل تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، آخرت میں ہر کام کا حساب و کتاب ہوگا، یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز راضی نہیں ہے۔ اب بتا رہے ہیں یہ بل ہم منہا عمون وہو ابلغ مما قبلہ، بل ہم منہا عمون یہ جو جملہ ہے یہ اس میں زیادہ بلاغت پائی جاتی ہے اس سے پہلے والے جملے سے۔ اس سے پہلے والا کون سا جملہ ہے؟ بل ہم فی شک منہا، تو پہلے والے جملے سے بڑھ کر بعد والا جو جملہ ہے اس میں زیادہ بلاغت ہے، وہ زیادہ بلیغ ہے۔ اب یہ امون جو لفظ آیا ہے تو اس کی اصل کیا ہے بتا رہے ہیں، والاصل عمیون، اصل اس کی عمیون تھی، تو ہوا کیا، استثقلت الضمۃ علی الیا، یا پر جو ہے ضمہ دشوار ہوا تو لہٰذا کیا کیے، اس سے پہلے جو میم ہے وہ میم کے کسرے کو گرا دیے، میم کے کسرے کو گرانے کے بعد یا کی جو حرکت ہے وہ میم کو دے دیے، اور پھر ادھر یا ساکن واو ساکن، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیے تو امیون جا کر کیا بناؤ، امون بنا۔ تو بتا رہے ہیں استثقلت الضمۃ علی الیا، یا پر ضمہ دشوار تھا، فنقلت الی المیم، تو وہ یا کا ضمہ منتقل کر دیا گیا میم کی طرف، کب؟ بعد حذف کسرہا، میم کے کسرے کو حذف کرنے کے بعد، تو چنانچہ اب کیا ہے یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی تو امیون جا کر وہ امون بن گیا۔ چلیے یہ ایک بات۔ اب یہاں سے کفار مکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو انکار کرتے تھے اس پر کیا دلیل پیش کرتے تھے، اپنی طرف سے عقلی باتیں لوگوں کو بھٹکانے کے لیے کیسی پیش کرتے تھے، ایک تو اوپر بتا دیے، اب یہاں پر ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا رد کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے وہ لوگ عقلی دلیلیں کیسے پیش کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے یہ بھی کہا، فی انکار البعث، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے کے سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کہا، اذا کنا ترابا، کیا ہم مر کر مٹی بن جائیں، وآباؤنا، اور ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے آباء و اجداد مر کر مٹی بن جائیں، انا لمخرجون، کیا ہم کو دوبارہ نکالا جائے گا، من القبور، قبروں سے، ہم مر جائیں زمین میں دفن ہو جائیں مٹی بن جائیں تو کیا ہم کو دوبارہ زمین سے قبروں سے نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، تحقیق کے اس بات کا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا وعدہ ہم سے ہی نہیں بلکہ ہمارے پہلے والے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا تھا۔ لقد وعدنا ھذا، یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے، اور وآباؤنا من قبل، اور ہم سے پہلے جتنے آباء و اجداد گزرے ہیں ہمارے آباء و اجداد کو بھی اس کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اب تک حقیقت میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے، مرنے کے بعد قبر میں دفن کرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کیا گیا ہے، کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوا ہے۔ وہ لوگ اپنی طرف سے ایسی من گھڑت باتیں اور پھر ایسے عقیدے رکھا کرتے، اور پھر کیا رد کرتے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ ساری باتیں کہ قیامت قائم ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ باتیں نہیں ہیں مگر پہلے والے لوگوں کی جھوٹی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ اساطیر الاولین جمع اسطورۃ، اساطیر اسطورۃ کی جمع ہے بالضم، ضمے کے ساتھ، مطلب ما سطر من الکذب، جھوٹی باتیں جو پہلے سے تحریر ہوتی آئی ہیں تو وہی باتیں پہلے والے لوگوں تک بھی پہنچی اور اب بھی کیا ہے وہی باتیں ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ حقیقت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، جو قیامت کے قائم ہونے کا انکار کر رہے ہیں، تو آپ ان سے کہیے سیروا فی الارض، کیا کریں، زمین میں سیر و تفریح کریں، پھریں ادھر ادھر، فانظروا، پھر اس کے بعد وہ کافر دیکھیں، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرم جو ہیں، جو کافر ہیں، قیامت کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کا انجام کیسے ہوا، ان کو کیسے ہلاک کیا گیا، ان کا انجام کیسے ہوا، ہی ہلاکہم بالعذاب، عذاب نازل کر کر ان کو کیسے ہلاک کیا گیا، وہ لوگ کیسے ہلاک ہوئے جو منکرین تھے، منکرین بعض تھے، ان کی ہی طرح
تو اب زمین میں پھریں، دیکھیں کہ قیامت کا انکار کرنے کے بارے میں جو لوگ انکار کرتے تھے ان کا انجام کیسے ہوا، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آگے یہاں سے کلام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پلٹا رہے ہیں کہ ولا تحزن علیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف میں وہ لوگ جو کام کرتے ہیں، جو سازشیں رچتے ہیں، جو مکاریاں کرتے ہیں، آپ اس سے غمزدہ نہ ہوں۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور ان کے سازشوں کی وجہ سے، ان کی مکاریوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو تنگ مت کریں، آپ اپنے سینے کو تنگ مت کریں۔ تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں دراصل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ مطلب کیا ہے؟ اب اس آیت کا مفہوم بتا رہے ہیں، ای لا تہتموا بمکرہم علیک، آپ کے خلاف ان کی جو سازشیں ہیں، ان کی جو مکاریاں ہیں، آپ ان مکاریوں پر اپنی توجہ مت لگائیے، ان کو اہمیت مت دیجیے، مکاریوں کو آپ اہمیت مت دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ فإنا ناصرک علیہم، ان کافروں کے خلاف میں ہم آپ کے مددگار ہیں، ضرورت پڑی تو ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ جتنے بھی سازشیں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، کریں، لیکن ہم کیا ہے؟ آپ کے مددگار ہیں، ہر وقت ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَيَقُولُ، یعنی اس میں آپ جو یعنی بڑی پیاری بات جو ہے امام جلال الدین سیوطی نے اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں فرمائی ہے اس کا یہاں ذکر کیا ہے، جس کو آپ نے بڑے اچھے انداز میں اسلوب میں آپ جو بیان فرمائے ہیں، اس میں میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جیسا کہ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کافروں کے مقابلے میں ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو کیا یہ آیت مبارکہ اور ایسی بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جیسا CAA، NRC، NPR وغیرہ، صرف انڈیا نہیں بلکہ دنیا میں جہاں مسلمانوں کی شناخت اور ان کی آئیڈینٹی کو جو ہے مٹانے کی ایک ناپاک سازش کی جا رہی ہے، ان کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خواہ وہ کسی قسم کی بھی تکلیف ہو، جانی ہو، مالی ہو یا عقائد کے اعتبار سے ہو، کسی بھی طریقے سے جو مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو اس سے تحفظ کے سلسلے میں، حفاظت کے سلسلے میں کیا ہم یہ آیت مبارکہ کی تلاوت وظیفے کی شکل میں، وظیفے کے طور پر ورد کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک تو بات یہ کہ اس میں اللہ پاک نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہے؟ تسلی دی ہے اس آیت میں، یہ تو تسلی کے طور پر ہے ضرور، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کافر، پوری دنیا کے کافر مل کر مسلمانوں کا وجود ختم کرنا بھی چاہے، یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں گے، لیکن دنیا سے مسلمانوں کا وجود ہرگز ختم نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو دین اسلام ہے، یہ اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذہب ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس دین کے جو ماننے والے ہیں ان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماننے والوں کو بسا اوقات امتحانات ان کے لیے جاتے ہیں، ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، ان کو پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ پوری دنیا کے کافر ایک ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیں تب بھی کیا ہے؟ مسلمانوں کا وجود دنیا سے ختم نہیں کر سکیں گے۔ یہ بالکل 100% درست بات ہے، اور یہ بات ہمیں کب سے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ 313 تھے اور سارے کے سارے لوگوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ یہ جو چند گنے چنے لوگ ہیں یہ تیری وحدانیت کو ماننے والے ہیں، اگر ان کا وجود ختم ہو جائے تو دنیا میں کوئی بھی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال تو وہی معاملہ دنیا میں جب تک کیا ہے؟ مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لیوا ہیں، کافر کبھی بھی مسلمانوں کو نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی تو حضور کے واسطے وسیلے سے الحمدللہ سارے کے سارے مسلمانوں کو تسلی ہے۔ صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمایا ہے، سارے کے سارے دنیا کے مسلمانوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ چلیے آگے وہ کافر بیان کر رہے ہیں کافروں کا قول کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کافر کہا کرتے مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ جو بار بار وعدہ کرتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، عذاب آئے گا، یہ ان کنتم صادقین فی، اے ایمان والو اگر تم اس وعدے میں سچے ہو، عذاب آنے کے بارے میں تمہارا قول سچا ہے، تمہارا عقیدہ سچا ہے، تو یہ عذاب آخر کب آئے گا؟ تو اس کے جواب میں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون ردف لکم،
یہ عصا جو ہے یہاں پر کیا معنی ہے؟ یقین کے لیے استعمال کیا گیا. تو عصا کے اس کے حقیقی معنی نہیں لیں گے بلکہ کیا ہے؟ یقین کے معنی میں لیں گے. تو یقیناً ان یکون ردف لکم، یہ بات بالکل 100% درست ہے کہ بعض الذی تستعجلون، عذاب جس کو تم طلب کر رہے ہو، وہ عذاب جس کو تم جلدی چاہ رہے ہو کہ کب آئے گا کب آئے گا، یہ بار بار جو تم کہہ رہے ہو، پورا عذاب تو جس وقت آنا ہے آئے گا ہی صحیح، لیکن اس عذاب کا تھوڑا سا حصہ تمہارے بالکل قریب آ گیا ہے. یقیناً وہ عذاب کا تھوڑا سا حصہ کیا ہے؟ تمہارے بالکل قریب آ گیا ہے. عسیٰ ان یکون ردف لکم، ردفہ قربا کے معنی میں لے رہے ہیں. تو ردیف کہتے ہیں کس کو؟ سواری پر جو پیچھے حصے میں جو گاڑی چلا رہا ہے یا پھر جو سواری جانور پر بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے جو آدمی بیٹھتا ہے تو بالکل قریب ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ردیف کہتے ہیں. تو وہ عذاب جس کو تم جلد طلب کر رہے ہو، پورا عذاب تو آئے گا ضرور لیکن اس کا تھوڑا سا حصہ یقیناً تمہارے قریب میں بالکل آ گیا ہے، ان قریب تم کو وہ لگ جائے گا. وہ کون سا تھوڑا سا عذاب کا حصہ ہے؟ بتا رہے ہیں فحصل لهم، ان کافروں کو وہ عذاب کا تھوڑا سا حصہ پہنچ گیا. کیسے؟ القتل ببدر، بدر کے دن ان کو قتل کر کر ان کو ختم کر کر. وباقی العذاب، اب رہا پورا عذاب جو ہے یہ جس کو یہ جلد طلب کر رہے ہیں وہ تو کب آئے گا؟ یاتیہم بعد الموت، ان کے ختم ہونے کے بعد، ان کے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ پورا عذاب آئے گا ان کو. آگے بتا رہے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. وَمِنْهُ، اور اسی کے فضل سے، اسی کی مہربانی سے یہ بات ہے تاخیر العذاب علی الکفار، کافروں سے عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیا ہے، مؤخر کر دیا ہے. عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاخیر کی ہے. کفر کرتے ہی، نافرمانی کرتے ہی فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب ان کو نہیں دیا بلکہ عذاب میں تاخیر کر دی، مؤخر کر دیا ہے، روک دیا ہے. لیکن کافر ولیکن اکثرہم لا یشکرون، ان کافروں میں کہ اکثر لوگ کیا ہے اس کا شکر بجا نہیں لاتے کہ اللہ نے ان کو فوری عذاب نہیں دیا بلکہ عذاب میں تاخیر کی ہے، عذاب کو مؤخر کر دیا ہے. اس پر شکر بجا لانے کی بجائے وہ لوگ کیا ہے مزید اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. فالکفار لا یشکرون تاخیر العذاب، کافر کیا ہے عذاب کے مؤخر کرنے کا، تاخیر کرنے کا شکر بجا نہیں لاتے. کیوں؟ لانکارہم وقوعہ، حقیقت بات تو یہ ہے کہ عذاب کے واقع ہونے کا ہی وہ لوگ انکار کرتے ہیں، سرے سے انکار کرتے ہیں کہ عذاب واقع ہی نہیں ہوگا. ان کا عقیدہ یہ بنا ہوا ہے. تو لہٰذا اب وہ چاہے عذاب فوری طور پر آئے چاہے تاخیر کے ساتھ آئے، وہ لوگ کیا ہے اس بات کا انکار نہیں کریں، انکار ہی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے اس کو وہ لوگ نہیں مانیں گے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، پھر آگے بتا رہے ہیں کہ بے شک آپ کا پروردگار لَيَعْلَمُ، وہ ضرور جانتا ہے مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، ان کے سینوں میں کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اکن یقین اکنان، چھپانا، تو وہ ان کے سینے کیا چیز چھپائے ہوئے ہیں. ای تخفیہ، ان کے سینوں میں کیا چیز چھپے ہوئے ہیں، کیا چیزیں، کیا باتیں، کیا عقیدے چھپے ہوئے ہیں. وما یعلنون بألسنتہم، اور وہ باتیں جو وہ کافر اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہیں، علل اعلان بتاتے ہیں. تو سینوں میں چھپائی ہوئی باتیں، زبان سے ظاہر کی ہوئی باتیں، ان ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں جانتا ہے. آگے بتا رہے ہیں وما من غائبۃ فی السماء والارض، زمینوں اور آسمانوں میں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے مگر ان ساری چیزوں کا علم الا فی کتاب مبین، کتاب مبین میں یعنی لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا علم رکھا ہے. وما من غائبۃ، غائبۃ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس میں تا جو ہے للمبالغۃ، مبالغے کے لیے ہے. ای شیء فی غایۃ الخفاء علی الناس، کوئی بھی چیز لوگوں سے حد درجے چھپی ہوئی ہو، لوگوں کی نگاہوں سے حد درجے یعنی کہ ایسے مقام پر چھپی ہوئی ہے کہ لوگوں کی فہم و فراست، لوگوں کی عقل وہاں تک جا ہی نہیں سکتی. حد درجے لوگوں سے کیا ہے بالکل چھپی ہوئی ہے، لوگوں سے چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کا علم، اس کے بارے میں معلومات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی رکھے ہیں. وہ ساری چیزوں کا علم کیا ہے بین، واضح طور پر هو اللوح المحفوظ، لوح محفوظ میں ہے، یا نہیں تو مکنون علم اللہ تعالی، علم تعالیٰ، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں وہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کا علم محفوظ ہے. اور اسی پوشیدہ چیزوں میں سے یا پھر لوح محفوظ میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں جو محفوظ ہیں انہی چیزوں میں سے کیا ہے ومنہ تعذیب العذاب، کافروں کو عذاب دینا ہے. کہ کب آئے گا عذاب کافروں پر اور کیسے دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ ساری چیزیں لکھ رکھی ہیں. چلیے اب یہ قرآن پاک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل الذی ہم فیہ اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن پاک بنی اسرائیل پر ایسی باتیں بیان کرتا ہے. بنی اسرائیل سے مراد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں،
الموجودین فی زمن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کے زمانے میں جو لوگ بنی اسرائیل کے موجود ہیں ان لوگوں پر یہ قرآن کیا ہے، اکثر ایسی چیزیں بیان کرتا ہے، اکثر ایسی چیزیں بیان کرتا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں وہ لوگ جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم فیہ یختلفون، یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ایسی چیزیں بیان کرتا ہے کہ جن کے بارے میں وہ لوگ کیا ہے، جن چیزوں کے بارے میں وہ لوگ جھگڑے میں پڑے ہوئے، اختلاف میں پڑے ہوئے، ای ببیان ما ذکر علی وجہہ الرافع للاختلاف بینہم، یعنی مذکورہ چیزیں، مذکورہ اختلافات جو ان کے درمیان ہیں ایسے انداز میں قرآن ان کے سامنے بیان کرتا ہے کہ اس کو اگر وہ سمجھیں، اگر وہ اس قرآن کی آیتوں کو سمجھیں، اس کے احکامات کو سمجھیں تو کیا ہوگا، الرافع للاختلاف بینہم، ان کے درمیان سے اختلاف جو جھگڑا ہے وہ کیا ہے، بالکل ختم ہو جائے گا۔ لو اخذوا بہ واسلموا، اگر وہ لوگ قرآن پاک کو، اس کے احکامات کو لیں اور پھر ان احکامات کو تسلیم کریں تو یہ احکامات پر عمل کرنا، ان کو تسلیم کرنا، ان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں ان اختلافات کو یہ کیا ہے، دور کر دے گا، ختم کر دے گا۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ، یعنی مطلب یہ کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے درمیان جتنے ایسے دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں جتنے بھی اختلافات ہیں جو بنی اسرائیل آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں، ان کے جھگڑے کو دور کرنے کے لیے قرآن میں بہت ساری آیتیں، بہت سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ قرآن کیا ہے، گمراہی سے ہدایت دینے والا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو رحمت ایمان والوں کے لیے کیا ہے، رحمت کا سرچشمہ ہے، وہ عذاب سے حفاظت میں آ کر ایمان والوں کے لیے رحمت کا سرچشمہ ہے، مطلب اس کے ذریعے سے گمراہ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور ایمان والے اس کے ذریعے سے کیا ہے، رحمت حاصل کرتے ہیں۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان، یعنی ان کافروں کے درمیان، کغیرہم، جیسے کہ کافروں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، تو کافروں کی طرح دوسرے لوگ، یعنی سارے کے سارے لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا بحکمہ، اپنے عدل و انصاف کے ساتھ، وہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب آنے والا ہے اور جاننے والا ہے ان سارے فیصلوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، کہ ان فیصلوں میں کیا حکمت ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات یہاں پر بتا رہے ہیں آیت کے ختم ہونے پر، کہ اللہ کے فیصلے کا، جب قیامت میں اللہ کا فیصلہ ہوگا، اللہ فیصلہ کرے گا، دنیا میں جو فیصلے انبیاء اکرام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، ان فیصلوں کو بعض لوگوں نے مانا، بعض لوگوں نے انکار کیا، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ جو فیصلہ کرے گا بالراست، ہر حال میں وہی فیصلہ ہوگا، اور ہر ایک کو اس فیصلے کو ماننا لازم اور ضروری ہوگا، کوئی بھی اس فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جی، کہ گمراہ لوگ ہدایت پائیں گے قرآن مجید سے، یہ بات تو واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے، یعنی جو گمراہ ہیں، کافر ہیں، وہ قرآن کے ذریعے ہدایت پا کر مومن و مسلمان ہو کر ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی، یعنی آخرت میں وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا سے اور اللہ کے اذن سے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوں گے، گمراہی سے ہدایت پانے کے بعد۔ لیکن مومن و مسلمان جو پہلے سے مسلمان ہیں، جو پہلے سے مومن ہیں، ان کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ بات میرے کو سمجھ میں نہیں آئی، رحمت ہے تو کس اعتبار سے ہے، کس اینگل سے ہے؟ رحمت کا مطلب ہے کہ دیکھیں، ایمان والے جب قرآن پاک کو پڑھیں گے تو قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو جیسے جیسے وہ احکامات قرآن کے نازل ہوں گے، ان احکامات کے حساب سے جیسے زندگی گزاریں گے، تو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ لوگ عذاب الہی سے دور ہوں گے، اللہ کے عذاب سے دور ہوں گے۔ تو قرآن کے ذریعے سے، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کے سبب سے کیا ہے، وہ عذاب الہی سے دور ہو گئے۔ اور پھر یہی نہیں کہ عذاب الہی سے دور ہو گئے، بلکہ قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعامات بھی دے گا، اور پھر ان کو جنت میں داخل بھی فرمائے گا، اور پھر ان کی پسند کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کو عطا فرمائے گا۔ تو گویا یہ ساری چیزیں، جنت، انعامات، ان کی پسند کی زندگی، اور پھر جو نعمتیں مل رہی ہیں، کس کے ذریعے سے ملی؟ وہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی وجہ سے، ان کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے ملی ہیں۔ تو ایک تو عذاب سے بھی دوری ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، یہ ساری نعمتیں قرآن کے ذریعے سے ملی ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے رحمت کا سرچشمہ ہے، مطلب رحمت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ایمان والوں کے لیے، کہ اس پر عمل کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے، ہر اعتبار سے کیا ہے، رحمت ان کو حاصل ہوگی۔
فلا يمكن احدا مخالفتہ، تو بتا رہے ہیں کہ قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو کسی کو بھی اس فیصلے کی مخالفت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، جرأت نہیں ہوگی، کوئی بھی اللہ کے فیصلے کی مخالفت نہیں کر پائے گا۔ کما خالف الکفار فی الدنیا انبیاءہ، جیسے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے جو فیصلے تھے، جو باتیں تھیں، کفار جیسے انبیاء کرام کے فیصلوں کا انکار کیے، ان کی مخالفت کیے، یا پھر ان کی باتوں کا انکار کیے، ان کی مخالفت کیے، آخرت میں کوئی بھی اللہ کے فیصلے کی، اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کر پائے گا۔ فتوکل علی اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے۔ انک علی الحق المبین، بے شک آپ سچے اور واضح راستے پر ہیں، بے شک آپ سچے اور واضح راستے پر ہیں، مطلب ای الدین البین، بے شک سچے اور واضح دین پر ہیں۔ فالعاقبۃ لک بالنصر علی الکفار، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ذریعے سے انجام آپ کے لیے بہتر ہوگا کافروں کے مقابلے میں۔ کافروں کا انجام تو اللہ تبارک و تعالیٰ برا کرنے ہی والا ہے، ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے ہی ہے، لیکن انجام نتیجہ جب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت کے ذریعے سے آپ کے لیے بہترین انجام نکالے گا اور آپ کے لیے بہترین نتیجہ ہوگا۔ یعنی کہ یوں سمجھیں کہ آخرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت آپ کے لیے بہتر رکھے گا کافروں کے مقابلے میں، کہ کافر آخرت میں کیا ہے، ہمیشہ وہاں نقصان میں ہی رہیں گے اور ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ ثم ضرب لهم امثالا بالموتى والصم والعمي، اب دیکھیں اب یہاں سے جو ہے کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے مختلف مثالیں بیان کی ہیں، وہ بھی مثالیں کیسے، مردوں کے ذریعے سے اور بہروں کے ذریعے سے، اندھوں کے ذریعے سے، یعنی مردوں اور کافروں کو کیا کیا گیا ہے، مردوں کی طرح، بہروں کی طرح، اندھوں کی طرح یہاں پر بتایا گیا ہے۔ فقال، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انک لا تسمع الموتى، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہے مردوں کو ہرگز سنا نہیں سکیں گے۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک کیا ہے آپ مردوں کو ہرگز سنا نہیں سکیں گے۔ ولا تسمع الصم الدعاء، اور پھر جو بہرا ہے وہ بہرے کو آپ اپنی دعوت نہیں سنا سکیں گے، جو مردہ ہے اس مردے کو آپ ہرگز نہیں سنا سکیں گے، اور جو بہرا ہے وہ بہرے کو کیا ہے آپ اپنی جو دعوت حق ہے وہ آپ ہرگز اس کو نہیں سنا سکیں گے۔ اور وہ بہرا بھی کیسا ہے، بہرا ہونے کے ساتھ ساتھ اذا ولوا مدبرین، جب کیا ہے وہ پلٹ گیا ہے، پیٹ پلٹا کر کھڑا ہوا ہے۔ ایک دیکھیں کہ بہرا آدمی بہرا ہونے کے باوجود بھی پھر بھی اشارے سے اگر اس کو بتائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کب، جبکہ وہ بہرا ہونے کے بعد ہماری طرف دیکھ رہا ہو تو ہم اشارے سے اگر بتائیں تو سمجھ میں آئے گی۔ لیکن ان کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ بہرے تو ہے ضرور، لیکن بہرے ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے پیٹ پلٹا دیے ہیں، یعنی کہ بہرے کو سمجھانے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ دوسرے طریقے کو بھی اختیار ان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کیا ہے یہ پیٹ پلٹا کر پلٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی کسی بھی اعتبار سے یہ حضور کی باتیں سننے اور قرآن پاک کو سننے کی طاقت نہیں رہی، اور ایسے لوگوں کو آپ ہرگز کیا ہے نہیں سنا سکتے۔ ولا تسمع الصم الدعاء اذا، وہ بھی ہاں اب یہاں بتا رہے ہیں کہ دعاء اذا جو دو ہم سے آئے ہیں تو اس کو پڑھنے کے طریقے، دعاء اذا بتحقیق الحمزتین، ایک کیسے دو حمزوں کی تحقیق کے ساتھ دعاء اذا پڑھا گیا ہے، دوسرا وتسہیل الثانیۃ بینہا و بین الیا، تو دوسرے حمزے کو تسہیل کے ساتھ پڑھے ہیں، کیسے حمزہ اور یا کے درمیان کی آواز نکال کر دعاء اذا اس طرح پڑھے ہیں۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پلٹ کر پیٹ پلٹا کر کھڑے ہو جائیں تو اس وقت ایسے بہرے کو آپ ہرگز کیا ہے نہیں سنا سکتے۔ ایک دیکھیں یاد رکھیں کہ یہاں پر بعض لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کیے ہیں کہ مردے، دلیل بنانے کی کوشش کیے ہیں کہ مردے نہیں سن سکتے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ بتانے کی کوشش کی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس آیت سے ہرگز جو یہاں پر مردوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہاں اس آیت میں ہرگز مردے مراد نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر مردوں سے مراد کافر ہیں، کافر جو ہدایت حاصل کرنے سے بہرے ہو گئے ہیں، صحیح راستے پر آنے سے بالکل اندھے ہو گئے ہیں، ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ان کو آپ ہدایت کی باتیں سنا نہیں سکتے، یہ کوئی بات۔ تو بعض جو لوگ اس سے کیا ہے مردے نہیں سنتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کیے ہیں اس آیت سے، ان کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے، اس سے وہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہ، اور پھر آپ اندھا جو آدمی ہے جو اپنی گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو اس کی گمراہی سے آپ ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ اس کے سوا نہیں کہ آپ تسمعو، آپ ہدایت کی باتیں
ہدایت کے احکامات، قرآن پاک کی نشانیاں، قرآن پاک کی باتیں آپ سنا سکتے ہیں صرف اور صرف کس کو؟ ایسے آدمی کو جو قرآن پاک کو سمجھے اور اس پر ایمان لائے اور اس سے ہدایت حاصل کرے، اس کو ہی آپ یہ باتیں سنا سکتے ہیں اور وہی لوگ آپ کی ان باتوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تسمعوا، اس کے سوا نہیں کہ آپ سنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ سمجھنے کا سنانا یا پھر سمجھ کر قبول کرنے کا جو سنانا ہے، آپ سنائیں گے تو یہ ایسے لوگ ایمان لائیں جو من یؤمن بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری نشانیوں پر، قرآن پاک پر ایمان لائے ہیں، ان لوگوں کو ہی کیا ہے آپ سنا سکیں گے۔ وہ لوگ آپ سے سن کر فائدہ حاصل کریں گے، قبول کریں گے۔ فہم مسلمون، پس وہ کیا ہے؟ وہی سچے پکے مسلمان ہیں۔ مخلصون بتوحید اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکتائی کو ماننے، اس کو تصدیق کرنے میں وہ کیا ہے؟ بالکل مخلص ہیں۔ اخلاص کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو اس کی ذات میں شریک نہیں ٹھہرتے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر، القول سے مراد کیا ہے؟ عذاب کا کلمہ، تو جب ان پر عذاب کا کلمہ واقع ہوا، یعنی حق العذاب، جب اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہو گیا، اتر گیا، واقع ہو گیا، کیسے؟ ان ينزل بهم في جملۃ الکفار، مطلب یہ کہ سارے کافروں پر جب عذاب نازل ہوگا تو ان کے ساتھ ساتھ ان کافروں پر بھی جب عذاب نازل ہوگا تو کب؟ اس صورت میں معاملہ کیا ہوگا؟ اخرجنا لهم دابۃ من الارض، تو عذاب واقع ہونے کا مطلب عذاب کے واقع ہونے کا وقت جب قریب آئے گا، یعنی جب کافروں کو عذاب دینے کا وقت قریب آئے گا، تو کافروں کو عذاب دینے کا وقت قریب آنا مطلب قیامت کا قریب آنا۔ قیامت جیسے ہی قریب آئے گی تو بالکل جب کافر ختم ہو جائیں گے، کافر ختم ہوتے ہی جیسے ہی ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو حساب و کتاب ہوتی ہی فوری طور پر وہاں سے ان کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو کافروں کے لیے عذاب کا قریب آنا مطلب قیامت کا قریب آنا مراد ہے۔ تو مطلب جب قیامت قریب آئے گی اور عذاب کا کلمہ ان پر واقع ہوگا تو اخرجنا لهم دابۃ من الارض، تو ہم کیا کریں گے؟ زمین سے ایک چوپایا، ایک جانور ان کے لیے ہم نکالیں گے۔ تکلمہم، وہ جانور، وہ چوپایا کیا کرے گا؟ ان سے بات کرے گا۔ ای تکلم الموجودین حین خروجها، جس وقت وہ جانور نکلے گا تو اس وقت جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے تو اس وقت وہ جانور کیا ہے؟ ان لوگوں سے بات کرے گا بالعربیتی، عربی زبان میں، بہت ساری گفتگو کرے گا، بہت ساری باتیں کرے گا۔ تو ان ساری باتوں میں سے وہ جانور ہماری طرف سے ایک بات ان کے سامنے کہے گا، وہ کیا ہے؟ تقول لهم من جملۃ کلامها نائبۃ عنا، تو اس کے جو من جملہ جتنے باتیں ہوں گی اس میں سے، ان ساری باتوں میں سے ایک بات تقول لهم، وہ جانور ان سے کہے گا، نائبۃ عنا، ہماری طرف سے نیابت کرتے ہوئے، یعنی وہ بات اصل ہماری ہوگی اور ہماری طرف سے وہ کیا ہے؟ وہ جانور وہ بات ان تک پہنچائے گا۔ کیسے؟ کیا ہے وہ؟ کیا ہوگی وہ بات؟ یہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، بے شک بہت سارے لوگ جو ہے ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ ہاں قیامت قائم ہوگی۔ ایسے اس کے علاوہ مختلف جتنی بھی نشانیاں ہیں، وہ لوگ کیا ہے؟ ہماری ان نشانیوں پر، ان آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو وہ جانور جو ہے ہماری طرف سے نیابت کرتے ہوئے، ہمارا نائب بن کر کیا ہے؟ وہ لوگوں کے سامنے یہ جملہ کہے گا۔ اب یہاں انسان سے مراد کون ہے؟ ان الناس ای کفار مکہ، کفار مکہ جو ہے یہاں اس بات پر یقین نہیں رکھتے، ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اب یہ انا جو آیا ہے وہ فی قراءۃ فتح حمزۃ، حمزہ فتح حمزتی، انا کا جو حمزہ ہے اس کے زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے بتقدیر الباء، با کو مقدر مان کر، بأن، وہ جانور ان سے بات کرے گا ہماری طرف سے نیابت کرتے ہوئے ان الفاظ کے ذریعے سے، بأن، اس طور پر ان الفاظ کے ذریعے سے کہ بعد تکلمہم، ان سے بات کرنے کے بعد ان الفاظ کو بھی وہ استعمال کرے گا، یہ الفاظ بھی ان کے لیے استعمال کرے گا، ان سے گفتگو کرے گا کہ کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ کفار مکہ کیا ہے؟ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ ای لا یؤمنون بالقرآن، وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے کہ جو قرآن میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے، اور حساب و کتاب کا تذکرہ ہے، جزا اور سزا کا تذکرہ ہے، یہ سارے تذکرے قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن وہ کفار مکہ کیا ہے؟ اس قرآن پاک پر جس کے اندر کے یہ ساری چیزیں موجود ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں رکھتے۔ اب یہ جو آیت آئی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے قریب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت کے قریب میں جو علامت قیامت بتائے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، تو بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی خاص طور پر جانور ہے کہ دابۃ الارض جسے کہا گیا ہے کہ زمین سے نکلے گا اور پھر کیا ہے؟ وہ لوگوں سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ کب واقع ہوگی،
کون سی نشانیاں ترتیب سے واقع ہوں گی، کون سی پہلے آئے گی کون سے بعد میں آئے گی، یہ تو اس میں اختلاف ہے ضرور، لیکن یہ بات تو طے ہے 100% درست ہے کہ یہ علامت قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ دابۃ الارض زمین سے نکلے گا اور پھر لوگوں سے عربی زبان میں بات کرے گا۔ جیسے ہی وہ جانور نکلے گا، زمین سے وہ جانور جیسے ہی نکلے گا، وہ بخروجها ينقطع الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، وہ جانور کے نکلتے ہی اب کیا ہے، اب پورے احکامات، صحیح راستے کا حکم دینا، سیدھے راستے کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ سارے کے سارے معاملات اب کیا ہے، بالکل ختم ہو جائیں گے۔ وَبِخُرُوجِهَا يَنْقَطِعُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، عمل بالمعروف کا سلسلہ، بھلائی کے حکم دینے کا سلسلہ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنکر، اور برائی سے روکنے کا جو سلسلہ ہے کیا ہے، بالکل منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَلَا يُؤْمِنُ کافر، اس سے پہلے جتنے لوگ ایمان لائے بس وہی ایمان والے ہوں گے، اب اس کے بعد کوئی کافر ایمان نہیں لائے گا، ایمان والا نہیں ہوگا وہ، کیونکہ اب اس کے فوری بعد کیا ہے، قیامت بالکل قائم ہونے والی ہے۔ کما اوحی اللہ تعالی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اس بات کی وحی اتاری، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، بے شک اے نوح اب جو آپ کی قوم میں سے جتنے ایمان لائے ہیں اب تک بس وہی ایمان لائیں گے، وہی ایمان والے ہیں، لیکن اب کے بعد کوئی بھی آپ پر ایمان لانے والا نہیں۔ لن یؤمن من قومک، ہرگز آپ پر آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمن، مگر جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں بس وہی ایمان والے ہوں گے، اس کے بعد آپ کوئی ایمان لانے والا آپ پر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی طور پر بات بتائی گئی، اصل مقصد کیا ہے، علامت قیامت میں سے جو دابۃ الارض کا نکلنا ہے وہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ چلیے آگے تذکرہ ہو رہا ہے، وَاذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، یاد کرو اس دن کو کہ جس دن ہم کیا ہے، ہر امت کی ایک جماعت کو جمع کریں گے، ہر امت میں سے ایک جماعت کو ہم جمع کریں گے، فوجن جماعتن کے معنی میں، تو ہر امت میں سے ایک جماعت کو ہم جمع کریں گے۔ کون سی جماعت ہوگی؟ ممن یکذب بآیاتنا، وہ جماعت ان لوگوں کی ہوگی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ سارے ہر امت کے ایک جماعت کو ہم کیا ہے، جمع کریں گے۔ وہم رؤساؤہم المتبوعون، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کافروں، جھٹلانے والوں کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، لوگ جن کی پیروی کیا کرتے تھے، جن کی اقتداء کرتے تھے، جن کی باتیں سن کر ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، وہ بڑے بڑے سردار ہوں گے۔ تو ہم کیا کریں گے، ہر امت کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو ان کو گمراہ کیا کرتے تھے، جھٹلائے تھے، ان کو ہم جمع کریں گے۔ فہم یوزعون، پھر اس کے بعد جب ان کو جمع کیا جائے گا تو پیچھے سے ان کو کیا ہے، ایک صف میں رکھ کر پیچھے سے آہستہ آہستہ ان کو کیا ہے، ڈھکیلا جائے گا۔ فہم یوزعون ای یجمعون برد آخرہم الی اولہم، کیسے جمع کریں گے کہ پیچھے والے کو آگے والے کی طرف ڈھکیل کر جمع کریں گے، پھر اس کے بعد ثم یساقون، آہستہ آہستہ پیچھے سے ان کو کیا ہے، ہانکا جائے گا، ڈھکیلا جائے گا، تو وہ سارے کے سارے بھاگ کر کہاں آ جائیں گے؟ میدان محشر میں، حساب و کتاب کے مقام پر آ جائیں گے۔ تو اب یہاں یہ کون سا بتا رہے ہیں؟ مرنے کے بعد جب قبروں سے دوبارہ زندہ کریں گے تو سب لوگ کیا ہے، قبروں سے اٹھ جائیں گے، اٹھنے کے بعد اب وہاں سے مختلف حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کو بانٹ دے گا، جیسے کہ سورہ یاسین میں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین کیا ہے، تم اب الگ ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہر ایک کی الگ الگ جماعت بنائے گا، ایمان والوں کی، کافروں کی، کافروں میں جو حد درجے کے کافر تھے ان کی ایک الگ صف ہوگی، پھر اس کے بعد مشرکین کی الگ، منافقین کی الگ، تو ہر ایک کو کیا ہے، الگ الگ صف بنا دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ میں جیسے بتایا گیا ہے کہ ایک آگ نکلے گی، وہ آگ کیا ہے، دنیا کے سارے جو خبروں سے نکلے ہوئے جو لوگ ہیں ان سب کو کیا ہے، بھگا کر لے کر آئے گی۔ اس آگ سے بچنے کے لیے وہ سب لوگ کیا ہے، بھاگتے چلے جائیں گے، آخر میں کہاں تک آئیں گے؟ وہ میدان محشر، جہاں پر حساب و کتاب قائم ہونا ہے، جب حساب و کتاب لیا جائے گا وہاں پر وہ سب کے سب لوگ کیا ہے، جمع ہو جائیں گے۔ تو اب بتا رہے ہیں حتیٰ اذا جاؤ، وہ معاملہ یہ ہے کہ سب خبروں سے نکلیں گے، ایک کے بعد ایک کیا ہے، پیچھے سے پھر بھاگتے ہوئے آئیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ جاؤ، وہ سب کے سب آ جائیں گے مکان الحساب، حساب و کتاب کے مقام پر وہ سب جمع ہو جائیں گے۔ تو جب سب جمع ہو جائیں گے تو قال تعالی لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا، اکذبتم انبیائی بآیاتی، میرے انبیاء اکرام جو میرے نشانیاں لائے ہیں ان نشانیوں کے ذریعے سے تم میرے انبیاء کو جھٹلا دیے، میرے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلا دیے ہیں۔ ولم تحیطوا بہا علما، اور پھر کیا ہے، ان آیتوں کا، ان نشانیوں کے بارے میں تم کو کچھ بھی علم حاصل نہیں ہوا، تم اس آیتوں کے بارے میں علم کا احاطہ نہیں کیے، من جہت تکذیبہم، جھٹلانے کی وجہ سے تم نشانیاں آتے ہی فوری طور پر جھٹلانا شروع کیے، ان کو ماننا، ان کو سمجھنا، ان کی حقیقت کیا ہے یہ تم اس میں ذرا برابر بھی غور و فکر نہیں کیے۔ اب ماذا کنتم تعملون،
جن باتوں کا تم کو حکم دیا گیا تھا ان باتوں پر تم کہاں تک عمل کیے، کیا کیا چیزوں کو تم روبابن لائے ہیں، کہاں کہاں تک تم ان باتوں پر عمل کیے ہو۔ ام ماذا، اب یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اما فیہ ادغام ام فی ما الاستفہامیہ۔ اب اس میں اما میں بتا رہے ہیں کہ اصل میں ام ہے اور پھر ما استفہامیہ ہے، تو اس میں ام ما میں چونکہ دو میم ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں تو میم ام کا جو میم ہے اس کا ادغام کر دیا گیا ہے ما استفہامیہ کے میم میں، تو اما بن گیا ہے۔ تو ذا جو آیا ہے اس میں موصول ہے الذی کے معنی میں۔ تو ما الذی کنتم تعملون مما امرتم، جن باتوں کا تم کو حکم دیا گیا تھا تم ان باتوں پر کہاں تک عمل کیا کرتے تھے، کتنا عمل کیا کرتے تھے۔ ووقع القول علیہم بما ظلموا، چنانچہ اب ہوگا کیا معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر واقع ہوگا، عذاب ان پر ظاہر ہو جائے گا ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، بما ظلموا ای بظلمہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر واقع ہوگا۔ اور فہم لا ینطقون، وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی گفتگو نہیں کر پائیں گے۔ جب عذاب اللہ کا ان پر اتر رہا ہوگا تو وہ کچھ بھی بات نہیں کر پائیں گے، اپنی طرف سے کوئی ہیلہ نہیں بنا سکیں گے۔ کیوں؟ اذ لا حجت لہم، وہاں پر کیا ہے ان کے لیے کوئی دلیل، کوئی حجت نہیں ہے اور کوئی حیلہ بہانہ ان کے پاس نہیں ہوا۔ کیوں؟ حقیقت جب ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا، ان کے اعمال ظاہر کر دے گا تو خود بخود وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ غلط راستے پر وہ تھے، نتیجتاً ان کو کیا ہے عذاب دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اب یہاں عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔